بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کے چند نمونے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت کرنے میں اتنے کامل تھے کہ انسان حیران ہوتا۔ چنانچہ ابن عمر عمرے اور حج کے سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ سواری کھڑی کی، سواری سے نیچے اترے اور قریب میں درختوں کی جگہ تھی، وہاں پر گئے اور اس طرح بیٹھے کہ جیسے قضائے حاجت کے لیے انسان بیٹھتا ہے، مگر فارغ نہیں ہوئے۔ ویسے ہی اٹھ کے واپس آئے اور سفر شروع کر دیا۔ رفقائے سفر نے پوچھا، حضرت اگر حاجت نہیں تو آپ خود بھی رکے، ہمارا بھی وقت لگوایا؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے ضرورت تو نہیں تھی، مگر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے آقا یہاں رکے اور قضائے حاجت کے لیے یہاں آ کر بیٹھے۔ اگرچہ ضرورت نہیں تھی، لیکن میرا جی چاہا کہ میں وہی عمل کروں جو میرے آقا نے کیا۔ کیا والہانہ محبت تھی ان کے اندر۔ ایک صحابی کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ افریقن ملک کے تھے، جن کے بال عام طور پر کافی سخت ہوتے ہیں تو ان کی مانگ نہیں نکلتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں سے مانگ نکالتے تھے۔ سردی کا موسم تھا، ایک دن وہ آگ سینک رہے تھے، ان کے پاس لوہے کی کوئی راڈ تھی جس سے وہ آگ کو ٹھیک کر رہے تھے۔ وہ گرم انہوں نے یہاں سر پر پھیر لی تو سر کی جلد جلی، زخم بن گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ خواہ آپ نے اپنے آپ کو اتنی تکلیف دی؟ تو کہنے لگے، میری تکلیف تو ختم ہو گئی، مگر اس بات کی خوشی باقی ہے کہ اب دیکھنے سے میرے سر کے درمیان مانگ نظر آئے گی، مجھے میرے آقا سے مشابہت حاصل ہو گئی۔ سیدنا حذیفہ ایران فتح ہونے کے بعد جب وہاں تشریف لائے، دسترخوان پہ لقمہ گرا اور انہوں نے اٹھا کے کھا لیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، تو دیکھیں انہوں نے کیا عاشقانہ جواب دیا۔ فرماتے ہیں، ان احمقوں کی خاطر کیا میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں سنت کی کیا عظمت ہوا کرتی ہے۔ بس پتہ چلنے کی دیر ہوتی تھی کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ خلافت فاروقی کا واقعہ ہے، جب بارش ہوتی تو مسجد نبوی کے صحن میں پانی بھر جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن عباس رضی اللہ کے گھر قریب تھا، ان کی چھت کا پرنالہ مسجد نبوی کے صحن میں آتا تھا، تو سارا پانی مسجد کے صحن میں آنے کی وجہ سے کچڑ ہو جاتا، لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے جب دیکھا کہ سب نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ اس پرنالے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان اٹھا لینے چاہیے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اب جب ابن عباس کو پتہ چلا تو انہوں نے ابن کعب رضی اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ ابن کعب نے بلا لیا۔ آپ دیکھیے کہ امیر المومنین بھی وہیں کھڑے ہیں اور ابن عباس بھی وہیں کھڑے ہیں۔ پوچھا، کیا بات ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا، لوگوں کے عمومی فائدے کی خاطر میں نے اس طرح کا حکم دیا کیونکہ میں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا ذمہ دار ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ نے جواب میں کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پرنالے کو یہاں لگایا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس پرنالے کو اسی جگہ دیکھوں۔ اتنا سنا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ نے کہا، ابن کعب آپ فیصلہ کر دیجئے کہ پرنالہ اپنی جگہ پر لگے گا، مگر فرق یہ ہوگا کہ اب عمر فاروق وہاں جائے گا، رکوع کی حالت میں کھڑا ہوگا اور ابن عباس میری کمر پر سوار ہو کر اس پرنالے کو فٹ کریں گے جس کو میرے آقا نے فٹ کیا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابن عباس نے پرنالہ لگایا اور نیچے اتر کے کہا کہ بس میں نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیا، اب میں پورا مکان مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے عاشق تھے۔ ابن عمر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں دروازہ اگر عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا، اس کو باب النساء کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد میں پوری زندگی اس باب النساء سے کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ عورتوں کے لیے الگ کر دیا جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، ایک پاؤں دروازے کے باہر ہے۔ اس وقت جو لوگ مسجد میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اجلسو، اور یہ لفظ ان کے کانوں میں پڑ گئے اور وہ صحابی وہی بیٹھ گئے۔ بعد میں آنے والوں نے پوچھا کہ یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ ایک پاؤں اندر، ایک پاؤں باہر دہلیز پہ، تو کہنے لگے میرا ایک پاؤں اندر تھا۔ اتنے میں میرے آقا کا فرمان کان میں پڑا، اجلسو
اب میرے لیے تعمیل کے سوا چارہ نہیں تھا۔ ان صحابہ کے دلوں میں سنت کی کتنی وقت اور عظمت تھی کہ اس کے لیے ایک ایک سنت پر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں اکابر علماء دیوبند اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے، وہ بھی سنت کے عاشق تھے۔ چنانچہ اکابر علماء دیوبند میں سے ایک ایک کی زندگی کو پڑھ لیجئے، آپ کو ان کے ظاہر سنت سے بالکل مزین نظر آئیں گے۔ ہر چھوٹی بڑی سنت کے اوپر عمل کرنا یہ ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا۔ وہ لطف اٹھاتے تھے جیسے بچہ کوئی لفظ بولے، مثلا دودھ کو دودو کہہ دے تو ماں بھی یہی کہتی ہے، حالانکہ وہ دودھ کہہ سکتی ہے مگر نہیں، اس کو بچے سے پیار ہے۔ بچے نے جس لفظ کو جیسے کہا، محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس لفظ کو ویسے ہی بولیں۔ صحابہ کا بالکل یہی حال تھا، ہمارے اکابر علماء دیوبند کا بھی یہی حال تھا، ایک ایک عمل میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم ناتوی کے بارے میں فرنگی نے وارنٹ جاری کر دیے کہ ان کو گرفتار کر کے پھانسی پہ لٹکا دو۔ حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت روح پوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد پھر باہر نظر آنے لگے۔ کسی نے کہا، آپ کی تو پھانسی کا حکم ہے، زندگی کا مسئلہ ہے، بہتر ہے کہ آپ چھپ جائیں۔ تو حضرت ناتوی نے جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا، مجھے غار ثور کی 3 راتیں روپوشی کی حالت میں گزارتی ہوئی سنت نظر آئیں، میں نے اس سنت پر عمل کر لیا، اب میں باہر آ گیا ہوں، اب اگر کوئی مجھے پھانسی بھی چڑھا دے تو میں چڑھنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی آخری عمر میں موتیا بند آ جانے کی وجہ سے بینائی چلی گئی، مگر حضرت ان دنوں میں بھی باقاعدگی کے ساتھ سرما استعمال کرتے تھے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینائی تیز کرنے کے لیے سرما لگایا جاتا ہے، چنانچہ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کی تو بینائی بھی نہیں ہے، آپ سرما لگاتے ہیں؟ فرمایا کہ میں بینائی کی نیت سے نہیں، اپنے آقا کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے روزانہ سرما لگاتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے